ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، اس وقت دنیا میں 8 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں۔ تقریباً ہر انسان کے 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 1 ناک، 1 دل اور ایک بنیادی جسمانی ساخت موجود ہوتی ہے۔ جدید حیاتیات ہمیں بتاتی ہے کہ تمام انسانوں کا ڈی این اے تقریباً 99.9% ایک جیسا ہوتا ہے۔ پھر بھی زمین پر 2 انسان ایسے نہیں ملتے جن کی شناخت مکمل طور پر ایک جیسی ہو۔ حتیٰ کہ ایک ہی رحم میں پرورش پانے والے جڑواں بچوں کے درمیان بھی ایسے فرق موجود ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر انہیں الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک الگ چہرہ، الگ آواز، الگ فنگر پرنٹ، الگ ریٹینا، ایک الگ شخصیت۔ سوال یہ ہے، آخر شناخت بنتی کیسے؟ صبغت اللہ کی ڈیوائن گورننس کی سیریز میں پچھلی ایپیسوڈز میں ہم تخلیق کے کچھ مراحل طے کر چکے ہیں۔ الخالق نے ہمیں بتایا کہ ہر عظیم تخلیق ایک ڈیزائن سے شروع ہوتی ہے۔ پھر الباری نے دکھایا کہ یہی ڈیزائن عملی دنیا میں کیسے داخل ہوتا ہے، جہاں ہر جز اپنا کردار سنبھالتا ہے اور پورا نظام ایگزیکیوشن کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی تھا، اگر ہر حصہ اپنی ذمہ داری سنبھال چکا تو پھر وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں یہ تمام منتشر اجزاء مل کر ایک ایسی حقیقت بن جاتے ہیں جسے دنیا ایک ہی وجود، ایک ہی شخصیت اور ایک ہی شناخت، آئیڈینٹی کے طور پر پہچانتی ہے۔ قرآن تخلیق کے اسی مرحلے کو ایک منفرد صفت کے ذریعے بیان کرتا ہے، المصور۔ اگر ہم انسانی جسم کو دیکھیں تو بظاہر ہمیں صرف ایک انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ کھربوں خلیوں، سینکڑوں اقسام کے ٹیشوز، درجنوں اعضاء اور کئی باہم مربوط نظاموں پر مشتمل ایک حیرت انگیز دنیا ہے۔ ہر خلیہ سیل اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، ہر عضو آرگن اپنا کام انجام دے رہا ہے، اور ہر نظام مسلسل دوسرے نظاموں کے ساتھ مربوط ہے، انٹیگریٹڈ ہے، کنیکٹڈ ہے۔ اس کے باوجود ہم انہیں الگ الگ نہیں پہچانتے۔ ہماری نظر میں یہ سب مل کر صرف ایک انسان ہے۔ گویا شناخت ہمیشہ حصوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اس حقیقت کی ہوتی ہے جو ان تمام حصوں کے باہمی ربط سے وجود میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن جب المصور کہتا ہے تو وہ صرف ظاہری شکل کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کسی ایک گہرے تصور کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو شکل سے آگے بڑھ کر شناخت تک پہنچتا ہے۔ لفظ المصور عربی مادے روٹ سواد واو رے سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی وجود کو ایسی حیت عطا کرنا جس کے ذریعے اس کی اصل شناخت نمایاں ہو جائے۔ ایسی شناخت جسے دیکھ کر فوراً معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے اور اسے دوسروں سے ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے۔ اسی مادے سے لفظ صورت بنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی میں صورت صرف چہرے یا جسمانی شکل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی حقیقت کی اس پہچان کے لیے بھی آتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے۔ گویا صورت صرف اپیرنس نہیں، بلکہ ریکگنائزیبل آئیڈینٹی ہے۔ اسی روٹ سے لفظ تصویر وجود میں آیا۔ جب ہم کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں تو مقصد صرف اس کا خاکہ محفوظ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وہ شناخت محفوظ کرنا ہوتا ہے جسے دیکھ کر فوراً پہچانا جا سکے۔ اسی روٹ سے لفظ تصور بھی وجود میں آیا۔ عام طور پر تصور کو صرف خیال سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت تصور کسی حقیقت کا وہ مکمل ذہنی نقشہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے ذہن میں ایک واضح شناخت اختیار کرتی ہے۔ جب تک کسی چیز کا درست تصور قائم نہ ہو، نہ اسے صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں تک منتقل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ تصور کائنات یا تصور پاکستان۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک ہی روٹ مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے سامنے لاتا ہے، اور جب ان تمام آیات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک مکمل تصویر ابھرنے لگتی ہے۔ اسی عمل کو ہم تصریف الآیات کہتے ہیں، یعنی ایک ہی تصور کو قرآن کے مختلف مقامات سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت دیکھیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہیں صورت عطا کی، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اگر ہم اس آیت کو صرف ایک واقعے کے طور پر نہیں، بلکہ تخلیق کے پورے عمل کے تناظر میں پڑھیں تو ایک نہایت دلچسپ ترتیب سامنے آتی ہے۔ آیت پہلے خلقناکم کا ذکر کرتی ہے،
تخلیق کا ذکر کرتی ہے اور پھر صورناکم، یعنی کہ پہلے وجود کا آغاز اور پھر اسی وجود کی ایسی تشکیل جس کے ذریعے اس کی منفرد شناخت نمایاں ہو جائے۔ اس آیت میں ایک اور لفظ بہت اہم ہے اور وہ ہے ثم۔ عربی زبان میں فا اور ثم دونوں پھر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن فا وہ پھر جو ٹائم باؤنڈیڈ نہ ہو، فوراً ہو جائے، لیکن ثم وہ پھر جو کسی مرحلے کے بعد ہو، جو ٹائم باؤنڈیڈ ہو۔ گویا قرآن ہمیں تخلیق کے سفر کو ایک مسلسل پروسیس کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، جہاں ہر مرحلہ اگلے مرحلے کی بنیاد بنتا ہے۔ اسی تصور کو قرآن نے ایک دوسرے زاویے سے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ وہی ہے جو رحموں کے اندر جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے۔ یہ آیت پہلی آیت پہ سامنے آنے والی تصویر میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرتی ہے۔ یہاں قرآن صور نہیں کہتا بلکہ یو صور کہتا ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع، وہ ٹینس جو پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ فعل اپنے اندر ایک جاری رہنے والے عمل کا احساس رکھتا ہے۔ گویا شناخت کسی ایک لمحے میں وجود نہیں آتی بلکہ مرحلہ وار تشکیل پاتی ہے۔ رحم میں پرورش پانے والا وجود ابتدا میں صرف چند خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مخصوص ساخت، تناسب، خصوصیات اور پہچان حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ آخر کار وہ ایک ایسی شناخت اختیار کر لیتا ہے جو اسے دنیا کے ہر دوسرے انسان سے ممتاز کر دیتی ہے۔ ان دونوں آیات کو ساتھ رکھ کر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کے سفر میں پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شناخت ایک نمایاں مرحلہ ہے، اور دوسری آیت یہ دکھاتی ہے کہ یہ شناخت ایک تدریجی پروسیس کے ذریعے تشکیل پاتی ہے۔ لیکن کیا شناخت کا صرف وجود میں آ جانا کافی ہے، یا پھر اس شناخت کا اپنے مقصد، اپنے ماحول اور پورے نظام کے ساتھ ایک خاص تناسب بھی ہونا چاہیے؟ قرآن اس سوال کا جواب اگلی آیات میں دیتا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت عطا کی، پھر تمہاری صورتوں کو بہترین احسن بنایا، اور آخر کار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں قرآن تصور پہ نہیں رکتا بلکہ اس کے بعد ایک اور جملہ آتا ہے، یعنی فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ حسن صرف خوبصورتی کا نام نہیں، اس روٹ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے بہترین پروپورشن میں ہونا۔ اس کے معنی تناسب بھی ہیں، ہم آہنگی بھی ہے، توازن بھی ہے، اور کسی چیز کا اپنے مقصد کے لیے سب سے موزوں ہونا بھی حسن کہلاتا ہے۔ یعنی پرندے کے پر خوبصورت ضرور ہیں، لیکن ان کی اصل خوبی ان کی خوبصورتی نہیں بلکہ پرواز کے لیے ان کا موزوں ہونا ہے۔ مچھلی کا جسم متناسب ضرور ہے، لیکن اس کا اصل حسن پانی میں اس کی حرکت ہے۔ انسان کا ہاتھ صرف خوبصورت ساخت نہیں بلکہ ایک ایسا عضو ہے جو سینکڑوں پیچیدہ کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گویا حسن وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں شناخت اور مقصد ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہو جائیں۔ اسی تصور کو قرآن ایک اور زاویے سے دوسری جگہ بیان کرتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح قائم کیا، تمہیں صورت عطا کی، تمہاری صورتوں کو بہترین بنایا، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری عربی کلاسز کے سیشن شروع ہو چکے ہیں، دیے گئے ای میل پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں ایک نہایت دلچسپ ترتیب سامنے آتی ہے، یعنی پہلے زمین، پھر آسمان، پھر انسان کی صورت۔ گویا شناخت کبھی تنہائی میں وجود میں نہیں آتی، ہر شناخت ایک بڑے نظام کے اندر اپنی جگہ حاصل کرتی ہے۔ جس ماحول میں کوئی وجود پیدا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی ساخت، اس کی صلاحیتیں اور اس کی شناخت تشکیل پاتی ہیں۔ پرندے کی شناخت اس کی پرواز سے جڑی ہے، مچھلی کی شناخت اس کے آبی ماحول سے، اور انسان کی شناخت اس ذمہ داری سے جو اسے اس کائناتی نظام کے اندر عطا کی گئی۔ ان تمام آیات کو اگر ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک واضح نقشہ ابھرنے لگتا ہے، یعنی کہ پہلے وجود، پھر تدریجی تشکیل، پھر شناخت، پھر مقصد کے مطابق بہترین تناسب، اور پھر اس شناخت کا پورے نظام کے اندر اپنا درست مقام۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن تخلیق کے اس پورے سفر کو ایک ہی آیت میں سمیٹ دیتا ہے، جب اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، یعنی وہی اللہ ہے الخالق، الباری، المصور۔ یعنی الخالق
جہاں تصور، پیمائش اور ڈیزائن وجود میں آتا ہے، بلو پرنٹ وجود میں آتا ہے، الباری جہاں وہ ڈیزائن عملی ترتیب اختیار کرتا ہے، ہر جز اپنا کردار سنبھالتا ہے اور پورا نظام ایگزیکیوشن موڈ میں آ جاتا ہے، اور آخر میں المصور جہاں وہ تمام منتشر اجزاء جو الگ الگ اپنا کام کر رہے تھے اپنی باہمی نسبت، تناسب اور ہم آہنگی کے ذریعے ایک ایسی اجتماعی شناخت اختیار کر لیتے ہیں جو اپنے ہر حصے سے بڑی ہوتی ہے لیکن کسی بھی ایک حصے کے اندر نہیں ہوتی۔ اب ذرا دوبارہ انسانی جسم کی طرف دیکھیں تو ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہمارا جسم بلینز آف سیلز پر مشتمل ہے، سینکڑوں اقسام کے ٹیشوز، درجنوں اعضاء اور کئی باہم مربوط آرگن سسٹمز۔ ہر ایک اپنی الگ ساخت رکھتا ہے، اپنا الگ کردار ادا کرتا ہے اور اپنے مخصوص قوانین کے تحت کام کرتا ہے۔ لیکن جب ہم آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نہ سیلز نظر آتے ہیں، نہ ٹیشوز، نہ ہی آرگنز اور نہ ہی ان کے اندر چلنے والے پیچیدہ بایولوجیکل پروسیسز۔ ہمیں صرف ایک انسان نظر آتا ہے، گویا اندر بے شمار مختلف نظام موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن باہر ان سب کی صرف ایک ہی شناخت ہوتی ہے۔ شاید یہ وہ مقام ہے جہاں المصور کا اصول پہلی مرتبہ پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی مختلف اجزاء اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے بھی ایک ایسی حقیقت میں ڈھل جاتے ہیں جو ان سے بڑی ہوتی ہے۔ یہی اصول پوری کائنات میں بھی کار فرما نظر آتا ہے۔ بلینز گلیکسیز ہیں، کھربوں اسٹارز ہیں، لاکھوں سیارے ہیں، بے شمار فزکس کے قوانین ہیں اور لاتعداد قوتیں۔ لیکن جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں الگ الگ قوانین کا مجموعہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ایک منظم اور ہم آہنگ کائنات دکھائی دیتی ہے۔ گویا نظام صرف اجزاء میں نہیں ہوتا بلکہ ان کے اجتماعی اظہار میں بھی ہوتا ہے۔ یہی اجتماعی اظہار کسی بھی نظام کی شناخت ہوتا ہے۔ یہی اصول جدید سسٹم تھنکنگ بھی بیان کرتی ہے، یعنی کسی بھی پیچیدہ نظام کی اصل پہچان اس کے انفرادی حصوں سے نہیں بنتی بلکہ ان حصوں کے باہمی تعلق سے بنتی ہے۔ ایک انجن، چند پہیے، کچھ دھاتی پرزے اور ایک اسٹیئرنگ وہیل الگ الگ موجود ہوں تو وہ سب پرزے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی سب ایک درست نسبت، درست ترتیب اور درست تعلق کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو ایک نئی حقیقت وجود میں آتی ہے جسے ہم گاڑی کہتے ہیں۔ وہ گاڑی کسی پرزے کا نام نہیں بلکہ ان سب کے باہمی ربط سے پیدا ہونے والی ایک نئی شناخت ہے۔ مینجمنٹ سائنس بھی تقریباً یہی اصول بیان کرتی ہے۔ ایک کامیاب کمپنی، انسٹیٹیوشن صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کہ اس کا فائنانس مضبوط ہے، مارکیٹنگ بہترین ہے یا انجینئرنگ غیر معمولی ہے۔ اصل کامیابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تمام شعبے مل کر ایک ایسی اجتماعی شخصیت تشکیل دیں جسے لوگ ایک ہی نام، ایک ہی معیار اور ایک ہی اعتماد کے ساتھ پہچاننے لگیں۔ اور شاید یہ نقطہ برانڈ سائنس کے ایک بنیادی اصول تک لے جاتا ہے۔ برانڈ کبھی ڈیزائن اسٹوڈیو میں پیدا نہیں ہوتا، برانڈ ہمیشہ سسٹم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لوگو تو صرف ایک علامت ہو سکتا ہے، شناخت نہیں۔ حقیقی شناخت اس وقت بنتی ہے جب کسی نظام کی اندرونی حقیقت، اس کے فیصلے، اس کے رویے، اس کی اقدار، اس کی ویلیوز، اس کی کارکردگی ایک دوسرے کی تائید کرنے لگیں۔ یعنی لوگ آپ کے دعوے کو نہیں بلکہ آپ کے نظام کے مجموعی اظہار کو پہچانتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ المصور صرف ظاہری صورت عطا نہیں کرتا بلکہ ایک ایسی شناخت عطا کرتا ہے جو اندرونی حقیقت کی سچی نمائندگی کرے، کیونکہ اگر اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ہو تو وہ صورت نہیں، صرف ایک نقاب ہے، اور نقاب زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ لیکن شاید المصور کا سب سے وسیع اظہار کسی فرد یا کمپنی میں نہیں بلکہ پوری تہذیب میں نظر آتا ہے۔ سوچئے، کیا صرف کروڑوں انسانوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا کسی تہذیب کو جنم دے دیتا ہے؟ کیا صرف ایک مضبوط حکومت، ایک بڑی معیشت یا جدید ٹیکنالوجی کسی قوم کی شناخت بن سکتی ہے؟ جس طرح اینٹوں کا ڈھیر گھر نہیں ہوتا، پرزوں کا مجموعہ گاڑی نہیں ہوتا، اسی طرح انسانوں کا ہجوم بھی تہذیب نہیں ہوتا۔ تہذیب اس وقت وجود میں آتی ہے جب تعلیم، قانون، معیشت، سائنس، ثقافت، اخلاق، فن، زبان، قیادت سب ایک مشترک سمت میں حرکت کر رہے ہوں۔ ہر ادارہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، لیکن تہذیب کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہوتی،
وہ ان سب کے باہمی تعلق سے پیدا ہونے والی ایک نئی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ شعور کسی ایک نیورون میں نہیں ہوتا، زندگی کسی ایک سیل میں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ماڈرن ورلڈ میں آپ دیکھیں تو دنیا صرف یہ نہیں کہتی کہ جاپان کے پاس صنعت ہے، بلکہ وہ جیپنیز پریسیشن کی بات کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ جرمنی کے پاس فیکٹری ہیں، بلکہ جرمن انجینئرنگ کی بات ہوتی ہے۔ نہ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اٹلی میں عمارتیں ہیں، بلکہ اٹیلین ڈیزائن کو ایک شناخت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دنیا ہمیشہ جزیات کو یاد نہیں رکھتی، وہ اجتماعی شناخت کو یاد رکھتی ہے۔ اسی چیز کو مینجمنٹ سائنس میں ایمرجنس کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جب ڈیفرنٹ چیزیں مل کر کوئی چیز ایمرج کرتی ہیں۔ شاید یہی المصور ہے، یعنی وہ مرحلہ جہاں مختلف اجزاء صرف اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ ایک ایسی حقیقت پیدا کر دیتے ہیں، ایک ایسی چیز ایمرج کرتے ہیں جو اپنے ہر حصے سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اللہ کی اس صفت کا رنگ اختیار کرنا چاہے تو اس کی توجہ صرف افراد کی اصلاح پر نہیں ہوگی، صرف اداروں کی تعمیر پر بھی نہیں ہوگی، بلکہ ان سب کے درمیان ایسے تعلقات پیدا کرنے پر ہوگی جو ایک واضح، متوازن اور بااعتماد اجتماعی شناخت کو جنم دیں۔ کیونکہ ایک قوم کی اصل شناخت اس کی عمارتوں سے نہیں بنتی، نہ ہی نعروں سے بنتی ہے، بلکہ اس کے نظام تعلیم، اس کے عدل، اس کی معیشت، اس کی سائنسی سوچ، اس کی امانت داری اور اس کے اجتماعی کردار کے مجموعی اظہار سے بنتی ہے۔ شاید اسی لیے المصور ہمیں صرف خوبصورت شکل بنانا نہیں سکھاتا، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک ایسا نظام تعمیر کرو جس کے ہر حصے میں ہم آہنگی ہو، ہر ادارے میں مقصد ہو، ہر تعلق میں توازن ہو، اور یہ سب مل کر ایک ایسی شناخت پیدا کرے جو اپنے ہر جز سے بڑی ہو۔ لیکن یہاں ایک اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈیزائن مکمل ہو چکا، ایگزیکیوشن بھی شروع ہو گئی اور ایک واضح آئیڈینٹی بھی وجود میں آ گئی، تو کیا تخلیق کا سفر مکمل ہو جاتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں ایک اور صفت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ایک مضبوط ساخت، ایک منظم نظام اور ایک واضح شناخت بھی اس وقت تک خاموش رہتی ہے جب تک اس کے اندر زندگی، حرکت، نمو اور مسلسل تجدید پیدا نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صبغت اللہ سیریز کا سفر اگلی ایٹریبیوٹ المحی پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اس صفت کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔